السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما وقل رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العلی العظیم۔ سب تعریفیں اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کا رازق ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام السید الرسل، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ حضرات، آج کے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گناہوں کو مٹانے والے اعمال۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ گناہ گار کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت ہم سب کو سن سنا کر ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، لفظ انسان جو ہے یہ نسیان سے اخذ ہوا، نسیان سے نکلا۔ نسیان کا مطلب ہے بھول جانا، تو انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے کہ یہ بھول جاتا ہے، بھول کر غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو توفیق عطا فرمائے تو اپنے ہی کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو کر، پشیمان ہو کر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے اندر ایسا انسان کامیاب ہے، کامران ہے کہ جو اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتا ہے،
اللہ کی ذات جو ہے اتنی غفور الرحیم، اتنی بخششخوار ہے کہ انسان کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایسے انسان کے گناہ جن گناہوں کی انسان اپنے رب سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں مالک کائنات نے اعلان کیا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگو دنیا کے اندر جو تمہارے اوپر پریشانی آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، فرمایا کہ فبما کسبت ایدیکم، یہ ساری پریشانی، ساری مصیبتیں جو ہیں اللہ فرماتے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جس طرح کا عمل کرنا ہے اسی طرح کا اس کا اجر جو ہے وہ بھی پالے گا۔ اگر انسان گناہ کرے گا تو اس گناہ کی سزا پالے گا، اگر نیکی کرے گا، اچھائی کرے گا، اچھے عمل کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ پالے گا۔ تو حضرات اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ساری مصیبتیں، پریشانیاں دنیا کی زندگی کے اندر اس لیے آتی ہیں، فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بڑے ایسے گناہ، بڑی ایسی خطائیں، بڑی ایسی لغزشیں جن کی انسان معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی بغیر معافی کے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض، اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی ذات کو اس زمین پر عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ تمہیں سزا نہ دے سکیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی تمہارا کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار۔ حضرات امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ قرآن کریم کی ایک بہترین افضل ترین آیت سناتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے میرا نام لے کر یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے تلاوت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر یہی آیت تلاوت کی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرات آج ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اللہ کی ذات نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے حدود اللہ کو توڑ دیا، اللہ کی ذات نے ہم سے رشتہ ناتا توڑ دیا، ہم نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا، مالک کائنات نے ہمیں ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا کر دیا۔ حضرات ہم نے اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اللہ کا حصہ نکالنا چھوڑ دیا، مالک کائنات نے ہمارے مالوں کے اندر برکت ڈالنا چھوڑ دی۔ حضرات ہم نے دشمنوں کو دوست بنا لیا، اللہ کی ذات نے دوستوں کو بھی دشمن اور دشمنوں کو بھی دشمن بنا دی۔ الغرض تمام تر مصائب کا نزول جو ہے ہماری اپنی وجہ سے آتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو تکالیف دنیا کی زندگی کے اندر آتی ہیں ساری تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہیں۔ فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض، اللہ کی ذات کو اس زمین پر عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ تمہیں سزا نہ دے سکے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ہمارا
کارساز اور نہ ہی کوئی ہمارا مددگار ہے۔ تو حضرات، اگر دیکھا جائے تو ساری مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، دکھ جو ہیں ہماری اپنی ہی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بڑے ایسے گناہ جن گناہوں کی انسان معافی نہیں مانگتا، بغیر معافی کے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ غفور الرحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرات آئیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، فرمایا کہ انسان کو وہاں تک قیامت والے دن زیورات پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ غور کیجئے، جو انسان نمازی ہے، جو انسان وضو کرتا ہے، اپنے وضو والے اعضاء کو 5 مرتبہ 5 وقت 5 نمازوں کے ٹائم دھوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن ایسے اعضاء پر زیورات پہنائے جائیں، اور خود بھی یہ اعضاء جو ہیں ان پر زیورات کی وجہ سے دور سے پہچانے جائیں گے، چمک رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کل قیامت والے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن میری امت جو ہے سفید پیشانی، سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل کے اندر بلائی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور 5 وقت وضو کرتا ہے، اور وضو والے اعضاء جو ہیں قیامت والے دن چمک رہے ہیں خوبصورت انداز میں۔ تو حضرات، یہ ایسا عمل ہے کہ انسان گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ جو ہیں بغیر معافی کے معاف فرما دیتے ہیں۔ کیسے؟ انسان وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ معاف، پھر اپنے منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اور اسی طرح منہ کے گناہ معاف، فرمایا پھر ناک کے اندر پانی ڈال کر ناک صاف کرتے ہیں، ناک کے گناہ معاف، پھر فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، چہرے کے گناہ معاف، پھر انسان جو ہے اپنے بازو دھوتا ہے، بازو کے گناہ معاف، سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ معاف، کانوں کا مسح کرتا ہے، کانوں کے گناہ معاف، پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ معاف۔ انسان نے معافی نہیں مانگی، وضو کیا ہے، اچھا اور نیک عمل کیا ہے۔ آج کا موضوع بھی یہی ہے، ایسے اعمال جن کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف۔ انسان نے معافی نہیں مانگی، ابھی وضو کیا ہے، نماز بھی نہیں پڑھی، وضو صحیح سنت کے مطابق کیا ہے، انسان کے گناہ معاف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے اپنے چہرے کو مکمل متوجہ کر کے اللہ کی ذات کی طرف 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کی، معافی نہیں مانگی، اللہ کی ذات جو ہے انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتی ہے، اور 2 رکعت ادا کرنے کی وجہ سے صحیح سنت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کی وجہ سے اس کے انگلیوں کے جو ناخن ہیں، ہاتھوں کے اور پاؤں کے، آپ نے فرمایا کہ ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ چھپا ہوگا اللہ پاک وہ بھی معاف فرما دیں گے، وضو صحیح سنت کے مطابق ہو۔ اور تیسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو انسان اچھے طریقے سے صحیح سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں سے گناہ جو ہے نکل جاتے ہیں، انسان بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوگا۔ آئیے ایک اور ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان وضو کرتے، وضو کر کے اچھے طریقے سے صحیح سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے گناہ اللہ پاک معاف فرماتا ہے۔ نماز ادا کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی نماز ہے جس کا تذکرہ مالک کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا کہ یہ نماز ایسی نماز ہے جو انسان کو برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ انسان نماز بھی پڑھتا جائے پھر جھوٹ بھی بولتا جائے، انسان نماز بھی پڑھتا جائے اور چوری بھی کرتا جائے، انسان نماز بھی پڑھتا جائے اور سود کا مال بھی کھاتا جائے، انسان نماز بھی پڑھتا جائے، انسانوں کے حقوق جو ہیں اس کو بھی غصب کرتا جائے۔ حضرات یہ نماز جو ہے انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ فائدہ مند کون سی نماز ہوگی؟ جو صحیح سنت کے مطابق ادا کی جائے، پھر اچھے اور نیک عمل بھی کیے جائے، برائی سے بچا جائے۔ نماز ایک ایسی نماز ہے، فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ایسی نماز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، اور فرمایا کہ یہ ایسی نماز ہے جس کی وجہ سے انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں اپنے گھر سے نکلے۔ جب گھر سے نکلے آپ نے ایک درخت کے قریب پہنچے اور اس درخت کی 2 ٹہنیاں اٹھائی، پکڑی، اس کے پتے گر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب حاضر ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان، جو مومن بندہ نماز ادا کرتا ہے، 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے جسم سے اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح ان ٹہنیوں کے پتے جو ہیں جڑ رہے ہیں، پتے گر رہے ہیں۔ انسان کے گناہ بھی صاف ہوتے ہیں۔ عمل کیا کیا؟ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کے گناہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ آئیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہمیں وضو بھی صحیح سنت کے مطابق کرنا چاہیے اور نماز بھی صحیح سنت کے مطابق ہی ادا کرنی چاہیے۔ یہ نماز ایسی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ کسی انسان کے گھر کے سامنے ایک نہر گزر رہی ہو اور اس نہر کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، اپنے جسم کو دھوئے، صاف کرے، کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا نہیں۔ جو انسان 5 وقت غسل کرے اس کے جسم پر میل کچیل کس طرح رہ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح 5 وقت غسل کرنے سے اس کا جسم میل کچیل سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جو انسان 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ جو ہیں اسی طرح صاف ہو جاتے ہیں، اس کے جسم سے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات، نماز ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آئیے تیسرا عمل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے
روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت کے اندر اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف۔ اسی طرح نفلی جو روزے ہیں، یہ تو رمضان المبارک کے جو ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے، نفلی روزے، اس کی وجہ سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے نوجوانوں کو خطاب کیا، نوجوان، فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے کوئی انسان نکاح کرنے کی استطاعت رکھتے ہے تو وہ ضرور نکاح کرے، اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھے۔ ایسا عمل کرنے کی وجہ سے انسان کی خواہشات جو ہے وہ بھی دبی رہتی ہے اور انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، انسان برائی کی طرف نہیں جاتا، کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کے لیے۔ اور ایک عمل ایسا عمل ہے جس کو صدقہ کہا جاتا ہے، صدقہ کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں خیر کے، بلائی کے دروازوں پر تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ فرماتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ضرور کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ گناہوں کے سامنے ایک ڈال ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان جو ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، آپ نے فرمایا صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی جو ہے آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرات، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو صدقہ کیا جائے، کسی غریب کو، یتیم کو، کسی بھی انسان پر صدقہ کیا جائے جو غریب ہے، جو مسکین ہے، فرمایا کہ ایسا عمل کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بظاہر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو صدقہ دیں، کسی کو پیسے دیں، ہمارے مال کے اندر کمی آ جائے گی، ہمارا مال جو ہے کم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقہ جو ہے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ فرمایا سود کی وجہ سے مال کم ہوتا ہے۔ کیسے؟ سود ایک لعنت ہے، اور ایسا عمل کرنے والا، ایسا کاروبار کرنے والا، ایسی کمائی کرنے والا جو ہے بظاہر آنکھوں کے سامنے نظر ہی آتا ہے کہ میرا روپیہ، میرا پیسہ، میری دولت، میرا مال جو ہے بڑھ رہا ہے، فرمایا یہ ہلاکت ہے، بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہوتا ہے۔ مال کیسے بڑھتا ہے؟ صدقہ دینے سے، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر صدقہ کرنے کی وجہ سے انسان کا مال جو ہے بڑھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے، ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو تیرے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرے اس کے مال کو اور زیادہ بڑھا دے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، جو تیرے راستے کے اندر دینے سے اپنے مال کو روک لے تو بھی اپنی رحمت، اپنی برکت جو ہے اس سے روک لے۔
فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرتے ہیں، اور ایسی مخلوق ہے جن کا کوئی گناہ بھی نہیں۔ تو اس لیے آئیے فرشتوں کی دعا لینا چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کیا جائے، صدقہ کیا جائے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کا مال بڑھتا بھی ہے، اور صدقہ ہی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے گناہ جو ہے کم ہوتے ہیں، انسان کے گناہ مٹتے ہیں، انسان گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ آئیے حضرات، ایک ایسا عمل ہے جس کو ذکر کہا جاتا ہے، اللہ کا ذکر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عملوا ابن آدم عملا انجالہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی دولت ہے، ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے گناہ بھی مٹتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جب انسان اپنی زبان کو ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، لا الہ الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دعائیں پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، انسان کی زبان جو ہے پاک صاف رہے گی اور گناہوں سے بھی انسان بچ جائے گا۔ ایسا عمل اللہ کا ذکر جو ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے میرے گناہ کم ہو جائیں، نیکیاں بڑھ جائیں، فرمایا کہ